بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 16واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ کہ حضرت یوسف نے فرمایا کہ یہ میں قمیص دیتا ہوں، یہ لے جاؤ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں اور جا کے آپ کے چہرے سے لگاؤ، اس کی برکت سے اللہ ان کو آنکھیں عطا فرما دیں گے، اور پھر تم سب گھر والوں کو لے کے آؤ میرے پاس۔ اب اس قمیص کے بارے میں بھی روایات جو ہیں مختلفہ ہیں۔ بعض روایات میں ہے کہ جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کا لباس اتارا گیا اور بغیر لباس کے ان کو آگ میں ڈالا گیا، اور جب اللہ نے حکم دیا آگ کو کہ یا نار کونی بردن وسلاما علی ابراہیم، تو اللہ نے جنت کا لباس بھی بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ تو جنت کا وہ قمیص جو آپ نے پہنا تھا وہی قمیص پھر حضرت اسحاق کے پاس آیا، پھر حضرت اسحاق سے یعقوب علیہ السلام کے پاس آیا، حضرت یعقوب نے پھر یوسف علیہ السلام کو دیا، تو وہ اس کو بنا کے چھپا کے ایک نلکی سی بنا کے محفوظ کر کے رکھا جاتا تھا تاکہ کسی کو نہ جائے، تبرک ہے اور جنت کا کپڑا۔ اور جنت کی اس نعمت کی صفت یہ تھی کہ جس چیز پر بھی اس کو ڈال دو وہ ٹھیک ہو جاتی تھی۔ اندھے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا، اور برس والے پہ ڈال دو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ جنت کی نعمتوں کے یہ اثرات ہیں کہ جنت میں ہے ہی حیات، موت تو آنی نہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں آتا ہے، انشاءاللہ شاید ہم بھی زندگی تو شاید اس قصے پر اللہ پہنچائیں گے، کہ جب سامری نے گائے کا بچڑا بنایا تھا تو اس نے بھی اصل میں کیا کیا تھا کہ جب وہ چھوٹا تھا اور حضرت جبریل علیہ السلام اس کی خبر گیری کے لیے آتے تھے، جب سن شعور کو پہنچا، سمجھ آ گئی، تو دیکھا کہ بھئی جبریل علیہ السلام جو ہیں جس گھوڑی پہ سوار ہیں، اس کو تو پتہ نہیں تھا کہ جبریل ہیں، وہ تو انسانی شکل میں تھے۔ دیکھا کہ جہاں جہاں وہ گھوڑی جو ہے قدم اٹھاتی ہے رکھتی ہے تو نیچے کی چیزیں جو ہے سبز ہو جاتی، خشک گھاس سبز ہو گئی، خشک پتیاں سبز ہو گئی، تو اس نے وہ مٹی چھپا کے اپنے پاس رکھ دی۔ اب جب سونے کا بچڑا بنایا تو اس میں وہ مٹی بھی ڈال دی، مٹی ڈالی تو وہ جناب جسد لہو خوار، اس سے تو آوازیں شروع ہو گئی گائے کی، وہ تو زندہ ہو گیا۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جنت کی چیز ہی ایسی ہے کہ اللہ یموت فیہا ولا یحیا، وہاں تو کافر کے لیے بھی موت نہیں ہوگی، اور چیزیں ایسی ہوں گی کہ کبھی بوسیدہ نہیں ہوں گی، فنا نہیں ہوں گی۔ تو دراصل یہ وہی قمیص مبارک تھا جو محفوظ رکھا تھا۔ اور اسی طرح یعنی علماء نے لکھا ہے کہ آپ قصہ یوسف علیہ السلام پہ اگر نظر ڈالیں تو اس قصے کا عمود جو ہے نا، یعنی بنیاد جو ہے گویا وہ قمیص، کہ جب آپ اپنی پھپھی کے گھر سے نکلے، اپنے ابا کی خدمت میں آنے لگے تو پھپھی نے بھی پکڑنے کے لیے قمیص کا سہارا لیا، اور جب آپ کو بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا تو باپ کو دھوکہ دینے کے لیے جاؤ والا قمیص ہی بدمن کذب، قمیص میں خون لگا کے جھوٹا آ گئے۔ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں میں ڈال دیا تھا تو یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی تو قمیص لے کے آئے تھے نا، اور جاؤ والا قمیص ہی بدمن کذب، شام غریبہ منا رہے ہیں جناب، رو رہے ہیں، خون لگا کے آ گئے۔ تو اب وہ حضرت یوسف، تو وہ بھی قمیص کا ذکر تھا۔ اور اس کے بعد جب امرأت العزیز نے حضرت یوسف علیہ السلام کو پھنسانے کی کوشش کی تو وہاں بھی قمیص کا مسئلہ پیش آ گیا، کان قمیصہ قد من قبل، کہ قمیص دیکھو جی آگے سے پھٹا ہے یا پیچھے سے پھٹا ہے۔ اور اب جناب جب قصہ آیا حضرت یعقوب علیہ السلام کی صحت و واپسی کے لیے، تب بھی آپ نے فرمایا کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی آت بصیرا۔ اس لیے گویا کہ قمیص مبارک جو ہے وہ اس قصے کا ایک اہم چیز ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے بار بار کیا، اور ہر موقع پہ کہیں نہ کہیں اس قمیص کا کوئی کردار ضرور آ جائے۔ اب جناب بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اب نبوت مل چکی تھی، اور جو چیز نبی کو بدن کو لگ چکی ہے اس کا کیا کہیں۔ اسی لیے بعض روایات میں یہ بات موجود ہے نا
کہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ حضور نے میرے ہاتھ رکھا تھا نا تو جن جن بالوں پہ حضور کا ہاتھ آ گیا وہ 120 سال عمر گزر گئی، وہ سفید نہیں ہوئے، اسی طرح جوان رہے کہ حضور کے ہاتھ لگ گئے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تو اللہ کے نبی کی تو ایک شان ہے۔ اب وہ قمیص لے کے چلے، ابھی وہ فاصلہ جو ہے تقریباً بعض روایات میں ہے کہ 80 فرسخا 80 میل دور تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ ادھر آؤ، وہ جو باقی اولاد کی اولاد اور بچے اور فیملی، چونکہ آپ کے تو بہت بڑا خاندان تھا، فرمایا کہ ادھر آؤ، ایسا نہ ہو کہ تم تو یہی کہو گے کہ ہاں میں بس اسی پرانے مسئلے میں اپنے خیالات میں ڈوبا ہوں، لیکن آج مجھے یوسف کے پیرہن کی خوشبوئیں آ رہی۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ یہ سارے معاملے جو تھے اللہ کی شان ہے، اسی میں اللہ کی حکمتیں تھیں کہ یوسف علیہ السلام چند میل پہ کنویں میں موجود ہیں تو خوشبو نہیں آتی، یوسف علیہ السلام مصر کے بازار میں کھڑے ہیں تو خوشبو نہیں آتی، تخت پہ بیٹھ گئے تو خوشبو نہیں آتی، اب 80 میل دور ہیں تو خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو یہ سب اللہ کی حکمتیں ہیں، جب اللہ چاہتے ہیں تو خبر فرما دیتے ہیں، اور جب اللہ نہیں چاہتے ہیں تو چیز سامنے موجود بھی ہو تو خبر نہیں ہو۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ علم غیب جو ہے اس کا مالک اللہ ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو بطور معجزہ، اولیاء اللہ کو بطور کرامت و کشف، کبھی کبھی اللہ چاہتے ہیں تو علم عطا فرما دیتے، کھول دیتے، لیکن اگر نہ چاہیں، دیکھیں جیسے کہ یوسف علیہ السلام یعنی خود موجود ہیں کنویں میں، لیکن باپ کو خوشبو بدن کی بھی نہیں آئی، اور اب فرما رہے ہیں کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ تو جب سارے گھر والے اکٹھے، انہوں نے کہا ابا جان آپ تو بس اسی پرانے خیال میں بیٹھے ہیں، آپ کو تو ہر وقت بس ایک ہی خیال ہے اپنا یوسف علیہ السلام کا۔ ابا نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے بھائی، تو میری بات نہ مانو، لیکن میں جو کہہ رہا ہوں اسے۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْقَاهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اب جب آیا خوشخبری دینے والا، بعض علماء نے کہا کہ وہ بڑا بھائی، اور بعض نے کہا کہ وہ بھائی جو جھوٹا قمیص پہ خون لگا کے لایا تھا، اس نے کہا چونکہ میں نے قمیص لا کے دکھ پہنچایا تھا، آج مجھے قمیص دو کہ میں خوشی پہنچاؤں۔ بس وہ تو آنکھوں کو لگنے کی دیر تھی۔ فَارْتَدَّ بَصِيرًا، وہ جو کمزوری تھی نظر کی، وہ ضعف تھا، وہ سب کا سب دور ہو گیا، آنکھیں روشن ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا الم اقل لکم، میں نے تم لوگوں سے نہیں کہا تھا کہ مجھے جو اللہ نے علم دیا ہے تم کو علم نہیں؟ مجھے تو یقین ہے، میں خواب پہ بیٹھا ہوں، مجھے تو یقین ہے کہ یوسف ملے گا، میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس کا علم عطا فرمایا ہے۔ اب جناب جب سارے کے سارے بیٹے بھی اکٹھے ہو گئے، یوسف و بنیامین نہیں ہے تو قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ سب کہنے لگے کہ ابا جان مہربانی کریں، ابا جان اب ہمارے لیے آپ بھی معاف کریں اور اللہ سے بھی ہمارے گناہوں کی معافی مانگیں، ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، ہم نے واقعی زیادتی کی، یوسف علیہ السلام کے ساتھ بھی، آپ کے ساتھ بھی، بنیامین کے ساتھ بھی، اب مہربانی کریں، آپ خطا کا اقرار کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، بہت جلدی وقت آ رہا ہے، میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا، اور میرا اللہ بخشنے والے ہیں اور مہربان ہیں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ یہ بہرحال قرآن میں قصہ یوسف میں ایک سمجھنے والی بات ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے معافی مانگو، نے تو فوراً کہہ دیا یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے۔
لیکن جب ابا سے کہا کہ مہربانی کر کے ہمارے لیے معافی مانگے، ہم خطاؤں کا اقرار کرتے ہیں، انہوں نے فوراً نہیں مانگی، انہوں نے کہا اب مانگوں گا لیکن صبر۔ تو انہوں نے کہا اس کی کیا وجہ تھی کہ بھئی حالانکہ شفقت تو اور برداشت اور شفقت اور رحمت اور رافت جو ہے وہ تو سب سے زیادہ یعقوب علیہ السلام میں تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے تو فوراً دعا کر دی۔ لیکن ابا کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی میں دعا نہیں کرتا، سوف استغفر لکم ربی، میں اپنے رب سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا۔ اس کی وجوہات علماء نے لکھی ہیں کہ اصل میں یعقوب علیہ السلام کا منشا یہ تھا کہ جب سحر کا وقت ہوگا، یعنی تہجد کا وقت ہوگا، رات کا آخری حصہ ہوگا، تو اس وقت میں اپنے بھائیوں کے، اپنے بیٹوں کے لیے معافی مانگوں گا کہ کوئی چھوٹا موٹا جرم تو ہے نہیں، اللہ کے نبی کو ستانا، ایک اللہ کے پیغمبر کو کنویں میں ڈالنا، اللہ کے پیغمبر کو جا کے کھوٹے پیسوں میں بیچ دینا، پھر خون جھوٹا لگا کے اللہ کے نبی کے سامنے آ کے جھوٹ بولنا، یہ ساری باتیں کو معمولی تو تھی نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ میں تمہارے لیے اپنے اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آپ کا منشا مبارک یہ تھا کہ میں وقت سحر مانگوں گا، چونکہ وقت سحر ایسا ہوتا ہے کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی، اللہ عرش معلی سے آسمان دنیا پہ تشریف لاتی ہیں اور رضا فرماتی ہیں کہ حل من سائل، ہے کوئی مانگنے والا مجھ سے مانگے۔ وہ ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، ایسا وقت ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت جوش میں۔ اسی لیے ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تہجد پڑھ کے جب بیٹھے تو کہنے لگے مولا تو نے حکم دیا کہ میری عبادت کرو، ہم نے تیری عبادت کی، تو نے حکم دیا میری اطاعت کرو، ہم نے تیری اطاعت کی، اب عبادت بھی کر دی، اطاعت بھی کر دی، اور یہ سحر کا وقت ہے، یہ سحر کا وقت ہے، تیرا وعدہ ہے کہ میں معاف کرتا ہوں، پھر ہماری دعائیں بھی منظور فرما۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے کہ مومنون کی صفت کیا ہے کہ والمستغفرین بالاسحار، کہ جو سحر کے وقت میں اپنے اللہ سے معافی مانگ، سحر کے وقت میں، تہجد کے وقت میں، یعنی سدس الاخیر میں، یعنی اگر رات جو ہے نا جی 12 گھنٹے کی ہے، 10 گھنٹے کی، 8 گھنٹے کی، اس کو 6 حصے میں تقسیم کر دیں، جو آخری حصہ ہے وہی آپ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کا اور استجابت کا اور مستجاب ہونے کا سب سے بڑا وقت ہے۔ اس لیے علماء کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، میں تمہارے لیے مانگوں گا لیکن صبر۔ اور بعض علماء نے اس کا ایک اور وجہ لکھی، انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ جب یوسف علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے گناہ معاف کر دو، تو یوسف علیہ السلام نے معاف کر دی، ان کا تو ذاتی مسئلہ تھا، معاف کر سکتے، ان کو ستایا گیا تھا، تو جس کو تکلیف پہنچائی جائے اس کو تو معاف کرنے کا اختیار۔ لیکن جب انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا تو یعقوب علیہ السلام کو تو ابھی پتہ نہیں ہے کہ یوسف نے معاف بھی کیا ہے کہ نہیں کیا، بنیامین نے بھی ان کو معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ میں بخشش مانگوں گا، پہلے میں تسلی تو کر لوں کہ جن کے تم مجرم ہو انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اس لیے حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ سوف استغفر لکم ربی، صبر کرو، انشاءاللہ آنے والے وقت میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا اور میرا مولا جو ہے بڑے مہربان۔ اچھا، اسی میں ایک اور بات جو ہے اس پر بھی علماء نے بڑی بڑی ابحاث لکھی ہیں کہ بھی یوسف علیہ السلام اب ساری بات بھی کھل گئی، اب تو کوئی راز نہیں رہا نا، اب تو بنیامین مل گیا، بھائی مل گئے، ان کو یوسف کا پتہ لگ گیا، تو خود قمیص تو بھجوا رہے ہیں لیکن خود کیوں نہیں گئے والد کو ملنے کے لیے؟ یعنی کہتے ہیں کہ قمیص واتونی بأہلکم اجمعین، تم سب کو لے کے آؤ۔ حالانکہ چاہیے تو یہ تھا، آخر بیٹے ہیں یوسف علیہ السلام، کہ جتنا بڑا شان بلند کیوں نہ ہو جائے، کہتے ہیں اچھا بھائی اب تو اللہ کی اجازت بھی ہوگی، اب تو ہم خود جاتے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا نہ جانا اور بھائیوں سے کہنا کہ واتونی بأہلکم اجمعین، تم لے کے آؤ، تو علماء کرام نے اس کے بڑے بڑے جوابات لکھے ہیں، لیکن آسان بات آپ یاد رکھ لیں کہ اصل منشأ حکم خداوندی اسی طرح تھا کہ جیسے پہلے راز نہ کھولنے کا حکم تھا، اب بھی حکم یہ تھا کہ یوسف تم اپنے مقام پہ رہو، ہم نے یعقوب کو لانا ہے تمہاری طرف، کیونکہ خواب بھی تو یہی تھا نا کہ یوسف کی اتنی بڑی عظمت دکھائی گئی کہ ابا بھی سجدہ کرے، تو جب اس کو اتنا بڑے مرتبے پہ دکھانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا منشأ مبارک ہے۔
اس کے مقابلے پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ لگ گیا نا کہ فرعون کے گھر میں ہیں اور دودھ نہیں پی رہے اور بہن بھاگتی ہوئی آ گئی اور اس نے کہا اما جان بالکل نہ گھبراؤ، بالکل ڈرنے کی بات نہیں، میرا بھائی محفوظ ہے، اور بلکہ باہر سارے افسر کھڑے ہوئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، آپ چلیں۔ اس نے کہا میں تو نہیں جاتا۔ نے کہا کیوں؟ اور نے کہا اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، یہ تھوڑا کہا تھا کہ مجھے موسیٰ کے پاس لے جائیں گے۔ انا رادوہ الیک، کہ ہم موسیٰ کو تیری طرف لوٹائیں گے، تو بس پھر خدا لوٹائے گا، میں تو نہیں جاتا۔ تو وہاں اور بات تھی اور یہاں جو ہے وہ اور بات ہے۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے کہ حالات کا یعنی ایک بڑا جبر ہوتا ہے۔ تو اصل سیدھی بات یہ یاد رکھیں کہ یہ بھی حکم خداوندی تھا، ورنہ اللہ کا پیغمبر یوسف علیہ السلام ایسے کیسی بات کہتے۔ اب قرآن کہتا ہے کہ فلما دخلوا علی یوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَن نَّزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے استقبال کے لیے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ اچھا بعض روایات میں آئے کہ جب اتنا بڑا لشکر دیکھا تو یعقوب علیہ السلام بیٹے سے کہا کہ یہ تو جنود فرعون، یہ کون؟ یہ تو جنود فرعون لگتا ہے، فرعون کا کوئی لشکر ہے؟ انہوں نے کہا نہیں نہیں، فرعون کا لشکر نہیں ہے، تو تیرے بیٹے کا لشکر ہے، اب تو مصر میں بادشاہ ہے یوسف۔ اب یوسف علیہ السلام آئے تو عزت و اکرام کے ساتھ لے گئے، وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، ان کو بٹھایا، اور جناب وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، حضرت یوسف عرش پہ بیٹھے، اور والدین جو تھے، صحیح بات یہ ہے قرآن کہتا ہے ابوئی، بعض کہتے ہیں کہ ماں فوت ہو گئی تھی، خالہ تھی، اور خالہ بھی ماں کے درجے میں ہے، لیکن اصل بات وہی ہے جو قرآن کہتا ہے۔ جب قرآن کہتا ہے ابوئی ہے تو ابوئی ہے۔ اس کے بعد جناب وہ سجدے میں آئے، وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، وَخَرُّوا لَهُ، اللہ کے آگے جھک گئے، یعنی کہ یعقوب نے یوسف کو سجدہ کیا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اتنی بحث کی ضرورت نہیں ہے، اس شریعت میں یہ ساری چیزیں جائز تھیں، اللہ کے حکم کے ساتھ تھا، اللہ ہی نے تو خواب دکھلایا تھا، اور نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ یہ تو شریعت اسلام میں سیدنا محمد الرسول اللہ کی شریعت میں اللہ نے منع کر دیا کہ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون۔ اور جب کسی صحابی نے بھی اجازت مانگی سجدے کرنے کی تو حضور نے اجازت نہیں دی، لیکن یوسف کی شریعت میں جائز تھا۔ اس زمانے میں دو بہنیں ایک نکاح میں رکھنی بھی جائز تھی، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس وقت کی کریں۔ اب جب یہ سارا واقعہ پیش آیا تو یوسف علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا ابتی ھذا تاویل رؤیائی، آج اللہ نے میرے خواب کی تعبیر جو ہے وہ سچ کر دکھائی ہے، یہ وہ خواب ہے جو میں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد کہتی ہیں کہ وقد احسن بی، اور اللہ نے میرے ساتھ کتنا احسان فرمایا، اذ اخرجنی من السجن، کہ اللہ پاک نے مجھے قید خانے سے نکالا تو تخت پہ بٹھا دیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام نے قصہ شروع کیا۔ یہ قصہ تو ابتدا سے کیا بجان میں آپ سے جدا ہوا، مجھے بھائی لے گئے، مجھے کنویں میں ڈال دیا، وہاں سے قصہ شروع نہیں کیا، بلکہ آپ نے تو اچھا پھر یہاں سے بھی نہیں کیا کہ ابھی امراۃ العزیز نے ایسا کیا، میں مصر میں آیا، میں غلام بنا، میں بکا، مجھ پہ یہ الزام لگائے گئے، مجھے جیل کیوں بھیجا گیا؟ کہا نہیں اللہ کا کرم ہے، اس نے مجھے جیل سے نکالا۔ یعنی اللہ کے احسان اور نعمتوں کا ذکر کیا، ان مصیبتوں کا ذکر نہیں کیا کہ یہ خوشی کا وقت ہے، اب اس سے دوہرا کے غم کو تازہ کرنے کی کیا بات ہے۔
اور بعض علماء نے فرمایا کہ آپ اگر جیل میں جانے کا ذکر کرتے تو پھر امرات العزیز کا بھی قصہ آتا. تو جن محسنوں نے ان کی پرورش کی تھی، حضرت یوسف نہیں چاہتے تھے کہ میری زبان سے ان پر الزام لگے اور ان کے عیب اچھالے جائیں. اسی فرمایا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور آپ کو بھی اس دیہات سے لے آئے من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی. وہ تو شیطان نے ہمارے اور بھائیوں کے درمیان میں ایسی بات کھڑی کر دی تھی، ورنہ بھائی تو بھائی ہوتے ہیں اور اللہ کی ہر چیز میں حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ یوسف علیہ السلام کے خواب کو سچا فرمایا. یعقوب علیہ السلام تشریف لے آئے اور اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ذالک من انباء الغیب نوحی الیک وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرهم وهم یمکرون وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ وہ اہم غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے آپ کو. باقی اصل وجہ یہ تھی کہ علماء نے لکھا ہے کہ قریش نے خود سوال کیا تھا کہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو ہمیں بتلائیں گے یوسف کا قصہ. انہوں نے یہ خود بتا. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا قصہ مبارک ذکر کر دیا اور اتنی تفصیل کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ اب تو میں نے سارا واقعہ تمہیں بیان کر دیا، ابھی مان لے آؤ. لیکن وہ پھر بھی ایمان نہ لے. تو اصل میں ان واقعات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی عبرتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی مواعظ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑے احکام، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ہے تسلی لقلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور کے دل کے لیے تسلی مبارک ہے. میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں، آپ کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے آپ دیکھیں گے یوسف کے ساتھ کیا، اور آپ اس فکر میں ہیں کہ میرے رشتہ دار ہیں، میرے قریبی لوگ ہیں، اور اس کے باوجود زیادتی کر رہے ہیں. میرا مدنی آپ کے تو چلو چاچا ہیں، چاچے کے بیٹے ہیں، وہ تو باپ کے بیٹے ہیں جنہوں نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا. یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے ساتھ تو چلو ابو جہل کر رہا ہے، عتبہ عتیبہ کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ تو ابی لہب کر رہا ہے، ولید بن المغیرہ کر رہا ہے، شیبہ کر رہا ہے، لیکن وہ تو حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں، یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں. انہوں نے کیا کیا یوسف علیہ السلام کے؟ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک نبی علیہ السلام کو ہدایت و تسلی کے لیے فرمایا کہ دیکھیں اگر آپ کو شیب ابی طالب کے علاقے میں کچھ عرصے کے لیے گویا کہ محصور رہنا پڑا ہے، ذرا نظر تو ڈالو کہ یوسف جیسا نازک و حسین جیل کی زندگی میں اکیلا بیٹھا ہوا ہے، اس نے بھی تو جیلیں کاٹی. اور ساتھ یہ بھی بتلایا کہ یوسف علیہ السلام جس کو کنویں میں ڈالا گیا، جس کو جیلوں میں ڈالا گیا، ہم نے کیسے اوپر بٹھایا. میرے وطنی آپ بھی غم نہ کریں، یہ آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں، لیکن ہم بھی آپ کو معراج پہ اور سرزمین مکہ میں جس طرح یوسف کے عرش پہ پہنچایا تھا اسی طرح آپ کو بھی عرش معلیٰ پہ لائیں گے. آپ کو ہم غالب کریں گے، آپ کے دین کو پورے ادیان پہ ہم نصرت دیں گے. اور جس طرح یوسف کے بھائی ملزم بن کے یوسف کے سامنے کھڑے تھے، ایک وقت آئے گا کہ قریش ملزم بن کے محمد مدنی تیری دربار میں کھڑے. آپ فکر نہ کریں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے ان واقعات مبارکہ میں انبیاء علیہ السلام کے قصص مبارکہ میں مواعظ ہوتے ہیں، عبر ہوتے ہیں، حکمتیں ہوتی ہیں اور تسلی ہوتی ہے اللہ کے نبی کے لیے، مومنین کے لیے، کلمے پڑھنے والوں کے لیے. تم کیا گھبراتے ہو جب نبیوں پہ ایسے مراحل گزرے تو آپ کیا، آپ یا ہماری برحیثیت کیا؟ اگر انبیاء علیہ السلام پہ یہ تکلیفیں آئیں، اگر اللہ کے پیغمبروں پر ایسی کھٹن منازل آئیں، اگر انہیں جیل کی صعوبتوں سے گزرنا پڑا، اگر انہیں اپنے بھائیوں کے ہاتھوں کنویں میں قید ہونا پڑا تو تم کیوں غم تھا؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے قصص بیان فرمائے. اور سب سے عظیم قصہ، مفصل قصہ اور من اول ہی الی آخر ہی حضرت یوسف علیہ السلام کا تھا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس کے پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برادران اسلام،
واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے دروس کے سلسلے میں آج ہم سیدنا ایوب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں کچھ پڑھیں گے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں یہ بھی اللہ کے نبی ہیں، اور اپنے دور میں اللہ نے ان کو بڑی عظمتوں سے نوازا، اور سیدنا ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ اپنے صبر میں، شکر میں، یعنی ایک ضرب المثل ہیں دنیا میں، جیسے حسن یوسف علیہ السلام ایک ضرب المثل بات تھی کہ آج بھی دنیا کہتی ہے بھئی یہ تو کوئی یوسف ثانی ہے، یار اسے تو جمال یوسف ملا ہے۔ اسی طرح صبر ایوب جو ہے وہ بھی پوری کائنات میں اس دور سے لے کر آج تک ضرب المثل۔ سیدنا ایوب علیہ السلام کے بارے میں کتابوں میں بے انتہا اختلافات ہیں، بعض انہیں رومی مانتے ہیں، بعض انہیں عربی النسل مانتے ہیں، بعض انہیں بنو اسرائیل سے مانتے ہیں، یعنی حتیٰ کہ کتب سابقہ میں بھی اس موضوع پہ بے حد اختلاف ہے، حتیٰ کہ بعض لوگ تو اس حد پر بھی چلے گئے کہ ایوب علیہ السلام نام کا کوئی نبی گزرا ہی نہیں۔ اسی لیے پھر علامہ رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ، جو اپنے دور کے ایک بہت بڑے عظیم عالم، متبحر علوم شرعیہ اور عیسائیت کے رد پہ جو اپنے دور میں ایک سند اتھارٹی تھے، اور جن کی کتاب اظہار الحق ایک بہت عظیم اور علمی اور تاریخی اور فکری کتاب ہے، اب تو ماشاءاللہ اس کے اردو اور انگریزی اور فرانسیسی ہر زبان میں بھی تقریباً تراجم آ چکے ہیں۔ آپ نے شاید کبھی دیدات کے پروگرام دیکھے ہوں، جو ہیں جنوبی افریقہ سے جن کا تعلق، اب تو بیچارے مریض ہیں، صاحب فراش ہیں، عیسائیت میں ان کے شاید آپ نے کبھی پروگرام ویڈیو پہ اس طرح انداز سے دیکھے ہوں، تو آپ یہ اندازہ کریں کہ یہ دیدات صاحب جو ہیں یہ صرف اسی کتاب کو پڑھ کے ہی اتنا بنے، اس کا کتنا بڑا علم ہوگا اس کا۔ تو انہوں نے بھی تحقیق کی ہے، اور بیلی نے جو اعتراضات کیے ہیں سیدنا ایوب علیہ السلام پر، اس کا انہوں نے باقاعدہ جواب دیا ہے۔ اور سب سے افضل بات یہ سمجھیں کہ ہم باقی کتابوں کی طرف تو اس وقت جائیں نا کہ جب ہمارے پاس اپنا مرجع نہ ہو۔ اللہ نے قرآن مقدس میں جہاں ذکر فرمایا ہے تو اس آیات مبارک کے ضمن سے یہ بات ہمیں صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق جو ہے وہ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور آپ حضرت اسحاق کی اولاد سے۔ اللہ نے من ذریتہ داؤد و سلیمان و یوسف و موسیٰ و ہارون، آخر میں فرماتے ہیں وَأَيُّوبَ وَإِلْيَاسَ، تو ذریت ہی کا ضمیر جو ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف راجع۔ تو جب ہمیں قرآن پاک سے روشنی مل جائے تو پھر ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت باقی نہیں رہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو صبر اور شکر کا اور سخاوت کا اور مظلوموں اور غریبوں سے مواسات و ہمدردی کا اتنا بڑا جذبہ دیا تھا
کہ اگر آپ کو پتہ لگ جاتا کہ محلے میں کوئی بھوکا ہے، جب تک اسے کھانا نہ کھلاتے آپ نہیں کھاتے۔ اگر انہیں پتہ لگ جاتا کہ ہمارے اس شہر میں کوئی ایک آدمی ہے، ایک گھرانہ ایسا ہے جن کے پاس کپڑا نہیں ہے، تو آپ اسی وقت بے چین ہو جاتے جب تک کہ انہیں کپڑے نہ پہنچائیں۔ اور اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام اپنے وقت کے صدیق بھی کہلاتے، ہر بات میں سچے۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ نے بے انتہا نوازا تھا، یعنی عزت سے، اقتدار سے، مال سے، اہل سے، اولاد سے، یعنی کوئی ایسی نعمت نہیں تھی اس دور میں جو اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمائی۔ آل ہے، اولاد ہے، بیٹے ہیں، بیٹیوں کے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، اور پھر جناب باغات ہیں، فصل، ہر نعمت جو تھی، مال مویشی، ہر کوئی کمی۔ ان تمام نعمتوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے امتحان میں آ گئے، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جتنی شان بڑی ہوتی ہے نا اتنے امتحان بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ویسے بھی ایک یعنی فطری بات ہے کہ آپ اگر کسی پرائمری کے طالب علم سے سوال پوچھیں گے تو اس کی حیثیت کا ہی پوچھیں گے نا، لیکن جب آپ کسی پی ایچ ڈی، کسی اسکالر کے سامنے بات رکھیں گے تو اس کے پیمانے کی بات رکھیں۔ تو اللہ کا بھی یہ نظام ہے کہ جب وہ کسی کو، حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ دین میں جتنا مضبوط ہوتا ہے اتنا اس پہ زیادہ مصیبتیں آ جائیں، اسی پر پریشانیاں آ جاتی۔ اور جو بندے دین سے نعوذ باللہ دور ہوتے ہیں وہ الٹا محفوظ ہوتے ہیں، ان پر کوئی دنیا میں ابتلا آتے ہی نہیں، بڑے خوش، سب ٹھیک۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو اس حال میں موت دینا چاہتے ہیں کہ اس پر کوئی گناہ ہے، کوئی خطا ہے تو یہی کفارہ ہو جائے، تکلیف دے دیں، بیماری دے دیں، پریشانی دے دیں، تاکہ جب میری دربار میں آئے تو نقی اور صاف ہو گیا۔ اور جو بندے اللہ سے دور ہیں ان کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں پاک کرنے کی، کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، اگر ایک ایسا کپڑا ہو جس کی قیمت نہ ہو اور میلا ہو چکا ہو تو آپ اگر گھر والوں سے کہیں، لوگ کہیں چھوڑے جی اب اس کو کیا دھونا ہے، بس اس میں کیا باقی رہ گیا کہ اس کو دھوئیں، پھینک دیتے ہیں، ختم۔ لیکن اگر آپ کے کسی قیمتی کپڑے پہ داغ لگ جائے تو آپ کہتے ہیں ٹھہرے ٹھہرے اس کو تو میں ڈرائی کلین پہ لے جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ آپ کے دھلنے سے اور خراب ہو جائے کپڑا، اس کو تو ہم پیٹرول سے دھلوائیں گے، اس کو تو ہم جناب گیس سے دھلوائیں گے، اس کو تو ہم یہ کریں گے، ایسے یہ اتنا قیمتی کپڑا ہے ضائع نہ ہو جائے، تم بس آپ اس کو نہیں دھونا۔ تو اللہ کے ہاں بھی جو قیمتی لوگ ہوتے ہیں ان کو رگڑا لگتا ہے، اللہ کے ہاں بھی جو لوگ اس کے محبوب ہوتے ہیں، پیارے ہوتے ہیں، اسی کو آزماتے ہیں۔ غیر متعلق آدمی کو کون آزماتا ہے؟ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پہ بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ آج کل بھی ایک پیر ہیں کراچی میں، اور میں ان کو جانتا بھی ہوں، تو اس کا جناب پیری عجیب ہے۔ وہ جو بندہ اس کے پاس مرید ہونے کے لیے جاتا ہے، چونکہ اس کا بہت بڑا مقصد ہے کہ ایک نظم ہے، ایک نیٹ ورک ہے، لوگ ہیں آگے اس کی باتوں کو پہنچانے والے، اس کی طرف لوگوں کو راغب کرنے والے، پھر وہ رسائل میں، اخبارات میں بڑا کچھ لکھتا ہے اور بڑی عجیب عجیب باتیں ہوتی ہیں بہرحال۔ تو وہاں باقاعدہ ہال ہیں، وہاں اندھیرا کر کے پھر عجیب عجیب عبادات مختلف طریقوں سے کرائی جاتی ہیں، بڑا یعنی اس نے ایک سلسلہ اپنا بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے پاس جب لوگ جاتے ہیں، اس کے پاس وہ متاثر ہوتے ہیں، اور وہ علم نجوم کا بادشاہ ہے، اس لیے وہ عام آدمی تو اس کی ایک مجلسی برداشت نہیں کر سکتا، وہ سمجھتا ہے کہ صاحب تو بہت پہنچے ہوئے، اس کو تو بس آپ نام بتا دیں وہ ایک سیکنڈ میں آپ کی ہسٹری نکال کے رکھ دیں۔
تو اس کے پاس جو لوگ بیعت ہونے کے لیے جاتے ہیں نا، وہ پہلی بات یہی کرتے ہو، کہتے ہیں دیکھو بات سنو، کوئی نماز شماز آئندہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس کبھی جبھی موقع شوقع مل جائے تو پڑھ لیا کرو، کوئی ایسی پابندی شبندی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ کیا تم نے یار سلوار قمیص اور یہ چادر لنگی پرانے کپڑے سوٹ شوٹ پہنو ٹھیک ٹھاک، داڑھی ہو تو کیا یار یہ کیا تم نے کیا، شیو کراؤ، میرا مرید بننا ہے تو میری بات پہ چلنا ہے۔ اچھا، اور لوگ جو ہیں جناب وہ کہتے ہیں ہم بڑی پریشانی میں جاتے ہیں، اس کے کہنے پہ چلتے ہیں، 8-10 دن میں ہماری پریشانی ختم ہو جاتی، کیونکہ جب ایمان ہی نہ رہا تو پریشانیاں تو خود بخود ختم ہو جانی ہیں۔ جب وہ اسلام سے دور کر دیتا ہے امتحان ختم ہو جاتا۔ امتحان تو ہو اس وقت تک رہا تھا جب ہم اللہ کے بننا چاہ رہے، جب ہم نے اللہ سے اپنا ناطہ ہی توڑ لیا تو جائے جہنم میں کہیں دفعہ ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے اس کو پاک صاف کرنے کی۔ لوگ سمجھتے ہیں ہمارا کام ہو گیا، مرشد نے ہمارا مسئلہ حل کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنا ذات اور شان بڑی ہوتی ہے، امتحان بڑے ہوتے ہیں۔ اب اس میں مختلف روایات، ایک روایت تو یہ نقل کی گئی ہے کتب متقدمہ سے کہ ابلیس لعین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے درخواست کی کہ مولا، یہ آپ کا بندہ ہے ایوب علیہ السلام، بڑا شکر گزار، بڑا عابد، بڑا زاہد، یہ آپ کا شکر کیوں نہ کرے؟ آپ نے اس کو عزت دی، اقتدار دیا، دولت دی، بچے دیے، بیٹے بیٹیاں دی، مال دیا ہے، کون سی نعمت ہے جو اس کے پاس نہیں ہے؟ اس کے بعد اگر یہ آپ کا شکر کر رہا ہے تو کوئی کمال ہے؟ شکر تو تب ہو اس سے سب کو چھین لو، میں دیکھوں پھر آپ کو یاد بھی کرتا ہے۔ اللہ نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اپنے بندے کو آزماتے ہیں، تمہیں ہم تصرف دیتے ہیں کہ جاؤ کرو۔ تو اس نے جناب سب سے پہلے تو یہ کیا کہ حضرت کا جو مال تھا نا جی، اس کو آ کے تباہ کر دیا، اور ایک انسانی شکل میں، ایک عام بندے کی شکل میں اطلاع بھی دے دی کہ حضرت آپ کا جتنے مال، مویشی، گھوڑے، بکرے، خیل، بغال، ہم سب کے سب جل گئے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فوراً کہا کہ الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے یہ نعمتیں مجھے دی تھی، اور اگر تو نے مجھ سے چھین لی ہیں تو تیری اسی میں حکمت ہے کہ جتنا ٹائم میں ان جانوروں کا مال کی خبر گیری میں لگاتا تھا اتنا اور تیری یاد کروں گا۔ چلو الحمدللہ، ایک کام سے تو فارغ ہو گیا۔ اب اس نے جناب دوبارہ یہ حملہ کیا کہ آپ کا پورا اہل و عیال جو تھا وہ ایک مکان میں بیٹھے تھے، اور ایک پارٹی تھی، دعوت تھی، کھانے پہ سب کٹھے تھے، اس نے اوپر سے چھت گرائی، سارے کے سارے بیوی بچے عیال یک دم ایک منٹ میں ختم۔ اور یہ کوئی معمولی حادثہ تو نہیں ہوتا کہ ایک انسان کے گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ ایک ہی حادثے میں، ایک ہی وقت میں اور ایک ہی منٹ میں سب کے سب ختم ہو جائیں۔ یہ ہنستے ہوئے آپ دیکھ رہے ہیں لاشیں اٹھا کے آ رہے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جب اطلاع ملی تو آپ نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ، اللہ اس میں بھی تیری حکمتیں ہیں، شاید میرا وقت جو گھر کی یاد میں اور بچوں کی یاد میں گزرتا تھا وہ اب تیری یاد میں گزرے گا، الحمدللہ ہم اور تیرا ذکر بڑھا دیں گے۔ ابلیس لعین اب تو بڑا پریشان ہو، اس نے کہا یہ بندہ اللہ کا تو کسی طرح بھی قابو نہیں آ رہا، اس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دی، تو اندیشہ تھا کہ اس آرام میں، دولت میں، اقتدار میں آ کے خدا کو بھول جائے گا، وہاں بھی نہیں بھولا۔ پھر ہم نے آزمائش کے لیے اولاد ختم، مال ختم، بیٹے بیٹیاں ختم، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں الحمدللہ، اس نے تو مجھے برباد کر دیا، یہ تو میرے قابو میں نہیں آ رہا۔ تو اس نے درخواست کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی تسلط دے، کہ اب اس کے مال پہ تو آزمائش آ چکی ہے، اب باقی تو آپ کی جان مبارک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے ان کو یہ اجازت بھی دی، اور شیطان نے آ کے ایسا تصرف کیا کہ آپ کے بدن پہ ایسی کوئی پھونک ماری کہ پورے بدن جو تھا وہ پھوڑوں سے اور زخموں سے اور بھر گیا، خارش ہو گئی۔ اس کے بعد
حتیٰ کہ بعد کتب سابقہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ الجدری، جسے آپ چیچک کہتے ہیں، کہ سب سے پہلے حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ بیماری لاحق، یہ بھی کتابوں میں آ۔ اب چونکہ سارے بدن پر وہ بیماری کے اثرات آ گئے تو اب محلے کے اور لوگوں کے دلوں میں جا کے شیطان نے وساوس ڈالے۔ اس نے کہا ایوب ایسی بیماری میں مبتلا ہے کہ وہ تو چھوت چھات والی بیماری ہے، دوسروں کو لگنے والی بیماری ہے، وہ تو جو ہوا چلے گی اور جہاں جہاں پہنچے گی تمہارے سب بیمار ہوتے چلے جائیں گے، نکال دیں ایوب علیہ السلام کو اپنے چار سے۔ تو ایوب علیہ السلام کو شہر والوں نے آ کر اس بات پہ مجبور کر دیا، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ کی وجہ سے ہمارے علاقے میں بیماری پھیلنے کا خدشہ ہے، تو آپ مہربانی کر کے شہر سے باہر چلے جائیں۔ حتیٰ کہ بعض کتابوں میں تو یہ ہے کہ شہر کے باہر جہاں کوڑا کرکٹ ایسی چیزیں یعنی غیر ضروری چیزیں ہوتی تھی، وہی انہوں نے ان کو اجازت دی کہ جی یہ دور جگہ بھی ہے اور ٹیلا قسم کا بنا، اسی پہ آپ رہنا چاہتے تو رہنے، ورنہ اب آپ ہمارے شہر میں نہیں آتے۔ حضرت ایوب علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے اور وہیں ایک جھوپڑی بنا کے اور سب ساتھ چھوڑ گئے الا زوجتہ، صرف آپ کی بیوی جو ہے وہ ساتھ۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں بھی اکثر اقوال یہ ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹے کی بیٹی، جو آپ کی بیوی، اور اس کے نام میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی کا نام لیا تھا اور بعض کہتے ہیں کہ اس بیوی کا نام جو ہے رحمہ تھا، اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ جب زلیخا کے ساتھ، امرأۃ العزیز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی شادی ہوئی تو آپ کی دو اولادیں ہوئیں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ لڑکے جو تھے بشر، ان کا بیٹا جو تھا وہ تو ایوب نبی بنے، اور آپ کی بیٹی سے جو بیٹی ہوئی تو وہ حضرت ایوب کی آ کے بیوی بنی۔ تو بعض کتب سابقہ میں یہ باتیں بھی ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام میں، چونکہ سفر ایوب یا صحیفہ ایوب کے نام سے بہت بڑی کتابیں سابقہ کتب میں ملتی۔ اب اس بیماری کے اثرات کی وجہ سے سب نے ساتھ چھوڑ دیا، ماں سوائے زوجہ کے، اور آپ کے دو بھائی تھے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دوست تھے اور بعض نے کہا کہ بھائی تھے، وہ کبھی کبھی آتے تھے وہیں آ کے حضرت ایوب علیہ السلام کی خیریت دور کھڑے ہو کے پوچھ لیتے تھے، ماذا بکا، کیا حال ہے؟ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، جو اللہ نے لکھا اسی میں شکر۔ تو ایک دن وہ دونوں بھائی جو تھے کھڑے آپس میں باتیں کر رہے تھے، کہنے لگے یار معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان ایوب اذنب ذنبا لم یذنبہ احد قبلہ، معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے کہ جو آج تک کسی نے نہیں کیا۔ تو دوسرے نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو اتنی مدت ہو گئی ایسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ ان کی فریاد ہی نہیں سن رہے، تو صاف بات ہے کوئی ایسی غلطی تو ہو گئی ہے کہ اللہ ناراض ہے۔ اب بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ بیماری جو تھی، کسی نے کہا 3 سال، کسی نے کہا 12 سال، اور بعض ہمیں احادیث مبارک کی روشنی میں یہ بھی ملتا ہے کہ تقریباً 18 سال تک آپ اسی بیماری میں مبتلا۔ اب نتیجہ یہ ہوا کہ کوئی ذریعہ معاشری، تو آپ کی بیوی جو تھی وہ جا کر اس شہر میں مزدوری کرتی، اور جو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا وہ بیچاری کھانا اٹھا کے لے آتی، اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی پیش کرتی اور آپ بھی کھاتی، اور اسی جھوپڑی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب شکر کر کے سو جاتی۔ تو اب سنا کہ شیطان نے پھر لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، انہوں نے کہا یہ تو تم نے اچھا کیا کہ آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کو شہر سے دور کر دیا، لیکن ایوب علیہ السلام کی بیوی جو ان کے ساتھ رہتی ہے، رات کو وہیں رہتی ہے، 24 گھنٹے ہوئی رہتی ہے، وہ تو آتی ہے آپ لوگوں کے شہر میں آ کے کام کرتی ہے، اسی سے بھی بیماری پھیل سکتی، تو ان کی بیوی کو بھی روک دو کہ وہ نہ آئے۔ تو اب مختلف گھر والوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بھی
منع کر دیا جی آپ ہمارے گھر میں نہ آئیں، ہمیں اندیشہ ہے بیماری پھیلنے کا. اس نے منع کیا، پھر اس نے منع کیا، پھر اس نے منع کیا، پھر اکثر نے منع کرنا شروع کر دیا. جو بات چل نکلے تو پھر چل نکلتی ہے. حتیٰ کہ یہ بھی کتب سابقہ میں موجود ہے کہ ایک دن جب بی بی نے دیکھا کہ اب تو کوئی ذریعہ نہیں ہے کھانے کا، تو انہوں نے ایک لڑکی سے بات کی. نے کہا بی بی تمہارے بال بہت چھوٹے ہیں. تو کہا بیماری کی وجہ سے میرے بال چھوٹے ہیں. کہا کہ اگر تمہیں بال لمبے لا کے دے دوں، ان کو اپنے بالوں کے ساتھ جوڑ دو، تو تم مجھے اس کا کچھ معاوضہ دو گی؟ اس نے کہا ہاں بال تو تمہارے بہت بڑے ہیں، اگر تم اپنے دے دو تو پھر میں معاوضہ دے دوں گی. تو بی بی صاحبہ نے اپنے آدھے بال کاٹ دے، اور وہاں سے جو کچھ ملا پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت میں دے. اب دو روایات ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ آپ کے بدن مبارک میں وہ جو آہستہ آہستہ خارش بڑھی یا جدری یا چیچک بڑھی، تو اس میں بعض کیڑے بھی پیدا ہوئے. اب ان میں سے ایک آپ کی زبان کی طرف جب آیا تو حضرت ایوب رو پڑے. انہوں نے کہا کہ یا اللہ، میں جس تکلیف میں بھی تھا کم از کم میری زبان اور دل اور آنکھیں اور دماغ تو کام کر رہا تھا، آپ کا نام تو لے رہا تھا. اب اگر میری زبان بھی مجروح ہو گئی تو میں تو آپ کے نام سے بھی رک گیا. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، جب ان دو بھائیوں نے اعتراض کیا تو ایوب علیہ السلام اللہ کے آگے سجدے کیا. اور اسی اثناء میں ایک دن آپ کی بیوی جا رہی کہ شیطان نے ایک طبیب کی، ایک حکیم کی یا معالج کی شکل اختیار کر کے راستے میں ملا، اور اس نے کہا کہ دیکھو بی بی، تمہارے خاوند کو جو تکلیف ہے نا، میرے پاس دوائیں ہیں، میں دے سکتا ہوں اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، اور چند دنوں میں ٹھیک ہو. آپ ان بستی والوں سے جا کے پوچھ لیں میری طبابت کے بارے میں کہ میں نے جس کو جس بیماری کے لیے بھی دوا دی ہے وہ ٹھیک ہو جاتا. انہوں نے کہا طبیب صاحب بات تو ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میرے پاس کون سے پیسے ہیں کہ میں پیسے دوں آپ کو اور دوائی لے جاؤں؟ میرے پاس تو کھانے کو بھی نہیں ہے. تو ہم اس علاج اور معالجے کے متحمل کیسے ہو سکتے؟ اس نے کہا کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف اتنی سی بات ہے کہ تم یہ دوا لے جاؤ، اور جب وہ دوا کریں اور دواؤں کے بعد آپ کا شوہر ٹھیک ہو جائے تو پھر تمہیں یہ عقیدہ یہ رکھنا ہوگا کہ اس کو شفا میں نے دی، میرے علاج سے ٹھیک ہوا ہے. اور بعض روایات میں یہ ہے کہ اس نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ حارث کے نام کی ایک منت بھی ساتھ مان لو، علاج بھی لے جاؤ اور حارث کی منت بھی مان لو. اور اس نے کہا عجیب بات نہیں ہے طبیب صاحب کی، اور دوائیں تو تم نے مہربانی کر کے ہمیں مفت دے دی، منت مان لے، ہمارے پاس روٹی کھانے کو نہیں، اسی پہ ہم کیا کریں گے؟ منت جو مان لوں، کیا کھلاؤں، کیا پکاؤں، کچھ تو ہو نہ دینے کے لیے. اس نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں، ایسا کریں، یہ مکھیاں جو اڑ رہی ہیں یہ تو مفت ہے نا، ایک مکھی پکڑ کے حارث کے نام پہ تم چڑھا دو، یہ بھی ایک چیز ہے، ایک منت ہی ماننی. حارث کو کیا ضرورت ہے تمہاری چیزوں کی، بکرا ہو یا دمبا ہو یا بکری ہو یا مکھی ہو. انہوں نے کہا اچھا یہ تو آسان کام. تو دوائیں لے کر اور یہ سارا مشورہ لے کر جب ایوب علیہ السلام کی خدمت میں آئیں اور انہیں آگے بتلایا کہ ایسا ایسا بندہ تھا اور ایسی شکل تھی اور ایسی بڑا ہی کوئی ہمدرد اور بڑا ہی خیر خواہ، اور اس نے یہ دوائیں بھی مفت میں دے دی، اور شرط بھی عجیب سی رکھی ہے کہ حارث کے نام کی منت ماننی، میں نے وعدہ کر لیا کہ مانیں. تو حضرت ایوب علیہ السلام نبی تھے، جوش میں آ گیا، فرمایا تمہیں پتا ہے حارث کون ہے؟ تو شیطان تھا. تم اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کی منت مانو گی، یہ تو شرک ہے، اور نبی کی بیوی ہو کر مجھے شرک کا سبق پڑھا رہی ہو. لو آفانی اللہ، اگر اللہ نے مجھے صحت دی تو میں تمہاری پشت پہ 100 کوڑا مار. تو بہرحال ان تمام واقعات کے بعد، ویسے تو حضرت ایوب علیہ السلام ہر وقت ہی اللہ سے معافی مانگتے تھے، لیکن پھر طبیعت میں ایسا غم آیا، تضرع آئی، زاری آئی کہ آپ فوراً سجدے میں گرے. اس نے کہا یا اللہ ما ارفع راسا،
یا اللہ اب تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا نہیں حتی یکشف بی غمن، جب تک کہ آپ میری یہ بیماری اب دور نہ فرما دے۔ اب اس مقام پہ آ گیا کہ میرے گھر کے اندر بھی شیطان وساوس ڈال کے میری بیوی کو بھی شرک پر اکساتا ہے۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ کے دربار میں رونا شروع کی، اور یہ قاعدہ ہے کہ جب یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن جب آدمی دل سے اللہ کے آگے روتا ہے اور رحمت کی گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو پھر دیر نہیں لگتی مشکلات حل ہو۔ اسی لیے حضرت مالک ابن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی میری تو دعا جو منظور ہو جاتی ہے اس کا بھی مجھے پتہ لگ جاتا ہے، اور جو منظور نہیں ہوتی اس کا بھی پتہ لگ جاتا۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کہ کیسے آپ کو پتہ لگ جاتا؟ فرمایا جب میں دعا کر رہا ہوں دل میں رقت پیدا ہو جائے، پورے بدن پہ خوف اللہ کا غالب آ جائے، کب کبھی طاری ہو جائے، اور دعا مانگنے میں دل لگے، دل کرے کہ اور مانگے اور مانگے اور لمبا کروں دعا کو، تو آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوں تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ مولا راضی ہو گیا، میری دعا منظور ہو گئی۔ اور اگر میں دعا مانگ رہا ہوں ان قلب لاہن، غافل دل کے ساتھ، کہ دعا تو کچھ مانگ رہا ہوں، دل میں خیالات کدھر جا رہے ہیں، اور دعا میں کچھ کہہ رہا ہوں اور تصور کدھر جا رہا ہے، جیسے کہ کسی فارسی کے بزرگ نے کہا تھا کہ برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر، کہ زبان پہ تو ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اور سجدے میں بندہ بڑا اور دل میں خیال ہوگا میرے کھوتے کا کیا بنا، اس کو پانی کسی نے پلایا ہوگا کہ نہیں، وہ گائے کسی نے چرائی ہوگی، گھاس ڈالا ہوگا کہ نہیں۔ تو جب دل گائے اور اس کھوتے میں لگا ہوا ہے تو زبان کی تسبیح کا کیا فائدہ؟ اصل بات تو یہ ہے کہ جب زبان اور دل موافقت کرے پھر فریاد کر کے دیکھو، اور پھر مزہ بھی دیکھو، اور دیکھو دیر کتنی لگتی ہے کہ اللہ پھر کیسے بگڑی بناتے، کیونکہ ان کا تو فرمان ہے کہ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، کون ہے جو مضطر کی فریاد کو؟ شرط یہ ہے کہ فریاد کرنے والا فریاد کرنا ہی تو جانتا ہو نا۔ اگر آپ کو عرضی لکھنا ہی نہ آئے تو کسی نے نوکری دے دینی، پہلے آپ عرضی لکھنا تو سیکھے نا۔ آپ نے نوکری لینی ہو ڈاکٹری کی اور عرضی میں لکھے کہ جناب یہاں مجھے جو ہے ہسپتال میں گاڑیوں کا انچارج لگا دیا جائے، تو مان لے کہ عجیب آدمی، ڈگری اس کے پاس ڈاکٹر کی ہے، کام مانگتا ہے ورکشاپ کا، اس کا مطلب ہے اس کا اپنا دماغ کام نہیں کر رہا، تو علاج کیا کرے گا؟ تو اسی لیے اللہ سے بھی مانگنے کے کچھ ڈھنگ ہے، اور اللہ سے بھی مانگنے کے لیے ہی وجہ ہوتی ہے کہ علماء اولیاء اللہ کے پاس جا کے یہی تربیت ہوتی ہے، ورنہ وہ سکھاتے تو اللہ سے مانگنا ہے، صرف وہ تربیت ہوتی ہے، بندے کو تھوڑا تربیت دیتے ہیں، مقام احسان تک تزکیہ ہوتا ہے کہ اس کا جیسے کہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اگر آج بھی عبادت میں لذت دیکھنی ہے، اثر دیکھنا ہے، قرآن پاک کے اندر وہ حلاوت محسوس کرنی ہے، تو آ جاؤ فقیر کے پاس، آ جاؤ میرے پاس، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس رہو، کپڑا بھی وہ پہنو جو لنگر سے ملے گا، کھانا بھی وہ حلال کا کھاؤ جو لنگر سے ملے گا، اور میں جو کہوں وہ بھی کرو، اور اس کے بعد دیکھو کہ عبادت میں لذت ہے کہ نہیں۔ تو لباس ہمارا حرام کا ہوتا ہے، کھانا اندر حرام کا پڑا ہوا ہے، ہم کتنی جناب فصاحت و بلاغت سے سبحان ربی الاعلی کہیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایوب علیہ السلام جب روئے، اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرمایا ایوب ہم راضی ہو گئے، آپ اٹھیں، ایسا کریں گے جہاں بیٹھے ہو نا بس اسی جگہ پاؤں مارو، یہی چشمہ نکلے گا، اسی چشمے سے غسل بھی کر لیں اور اسی چشمے سے آپ پانی پی بھی لیں، آپ کی سب بیماریوں کا ازالہ۔ نے کہا جی بہت ہے۔ اب ایوب علیہ السلام نے جب زمین پہ پاؤں مارا تو فوراً چشمہ زمین سے نکلا، تو آپ نے غسل کیا، غسل کے بعد جناب اسی چشمے سے پانی پیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے ذریعے جنت کا لباس بھیجا، ایوب علیہ السلام اب لباس پہن کے، اور اس آپ کی شکل مبارک جو پہلی تھی اصلی لوٹ آئی، اور پھر اضافہ جمال بھی ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب بیوی آئی تو اس نے دیکھا کہ جھوپڑی خالی ہے، اور ادھر ایک کونے میں بندہ بیٹھا ہے، لیکن یہ تو کوئی بڑا آدمی لگتا ہے کہ اللہ لباس۔ اب پہچان 18 سال جس نے یعنی اس تمام انسان دیکھا ہو بیماریوں کا ایک
کمزور سا بنا ہوا ہیکل. اب اس کو پھر وہ اس شکل میں بیوی پہچان نہ سکی، حتیٰ کہ کہنے لگی کہ اللہ کے بندے، یہاں میرا ایک شوہر تھا ایوب، اس کو دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی جانور تو نہیں اٹھا کے لے گیا غریب کو؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا بیوی سے کہ اچھا تم نے بھی نہیں پہچانا ہے نا ایوب؟ کیا کہہ رہی ہو؟ نے کہا تم ایوب ہو؟ اب غور سے دیکھا تو ایوب تھے. انہوں نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ اس نے کہا بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان تھا. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو ختم فرمایا تو اللہ کے آگے کیا دے. تو اب ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارے واقعات جو میں نے عرض کیے ہیں یہ سارے کتب متقدمہ سے، کتب سابقہ سے، اسرائیلی روایات سے ہیں، جن کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ 100% سچے ہیں. لا نصدق ولا نکذب. محض معلومات جمع کرنے کے لیے علماء ان کو کتابوں میں لکھ دیتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ تو لگ جائے کہ کیا کیا واقعات بیان. لیکن راجح قول یہ ہے، یاد رکھو، کہ یہ کہنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑ گئے تھے اور ایک کیڑا زبان پہ آ گیا تھا، یہ ایسی باتیں ہیں جو ناقابل اعتماد ہیں اور ناقابل یقین ہیں. اللہ اپنے پیغمبروں کو کبھی ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتے جو لوگوں کے اندر باعث ذلت سمجھی جائیں، حقیر سمجھا جائے، اور اللہ محفوظ رکھے. دیکھیں نا موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ آدر ہے، فبرأہ اللہ مما قالوا. اللہ نے، حالانکہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو بغیر کپڑے کے عریاں دشمنوں کے سامنے کھڑا کر دیا تاکہ میرے نبی کے بدن پہ جو اعتراض عیب لگائے آنکھوں سے دیکھ لیں کہ میرے نبی پہ کوئی عیب نہیں. نہ اپنے نبی کو بغیر لباس کے، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی. اور پھر موسیٰ علیہ السلام جیسا حی ستیر، یعنی اتنا چھپ چھپ کے زندگی گزارنے والے کہ آپ کو کبھی کسی نے غسل کرتے دیکھا ہی نہیں تھا. اس لیے قرآن کہتے ہیں کہ لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ ایسی بیماریوں کا، جن بیماریوں سے کھن آتی ہو اور لوگ شہر سے باہر پھینک دیں اور آپ کو کوڑے پہ اور کرکٹ پہ، وہاں کوڑے کرکٹ پہ جا کے رہنا پڑے، یہ ساری باتیں کہتے ہیں کہ شان نبوت کے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو روایات میں ہے کہ ابلیس نے آپ کے بچوں کو ہلاک کیا، آپ کی بیوی، اہل، عیال، اموال، مال کو نقصان پہنچایا، اور اس کے بعد پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے بدن پر بھی اس کو تصرف دیا گیا، تو کہتے ہیں کہ یہ بات بھی ناقابل اعتماد ہے، کیونکہ قرآن نے خود فیصلہ کر دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اللہ نے فرما دیا بدبخت میرے بندوں پہ تیرا کوئی زور نہیں چل سکتا. تو اللہ کے نبیوں سے بڑا اللہ کا بندہ کون ہوگا؟ تو لہذا یہ کہہ دینا جو ہے کہ ابلیس کے تصرف سے یہ بیماری آئی تھی، یہ بات بھی غلط ہے. اور اب آپ قرآن الفاظ کے الفاظ پہ غور کریں. اصل بات کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ کیوں لگا کہ قرآن میں ایک لفظ جو آیا تھا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ اذ نادى ربه انی مسنی الشیطان بنصب وعذاب. اللہ فرماتے ہیں یاد کریں میرے بندے کا واقعہ، میرا بندہ عبدنا، میرا بندہ ایوب، کہ جب اس نے پکارا اپنے رب کو، اپنے اللہ کو فریاد کی کہ میرا اللہ مجھے شیطان کی وجہ سے تکلیف اور عذاب پہنچائے. تو اس لیے لفظ آ گیا نا کہ مسنی الشیطان، مجھے شیطان نے بھی نصب و عذاب. تو ان علماء نے حیران ہو کے پھر ان اسرائیلی روایات پر بھروسہ کر لیا کہ بھی شیطان نے ہی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، درد پہنچایا، پریشانی پہنچائی. حالانکہ یہ بات نہیں. ہمیشہ قاعدہ ہے، اصول یہ ہوتا ہے کہ جب خیر کی بات ہو تو آدمی اللہ کی طرف نسبت کرتا ہے، اور شر کی بات ہو تو آدمی شیطان کی طرف نسبت کرتا ہے. ورنہ تو حقیقتاً ہر چیز کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ شیطان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا ہے. اب اسی طرح دیکھیں کہ خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، کتوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. لیکن طریقہ ادب یہ ہوتا ہے، اب یہ تو نہیں کہیں گے کہ یا خالق الخنازیر و یا خالق الکلاب، کتوں کے پیدا کرنے والا وہ، خنزیر کے پیدا کرنے والا، یہ بے ادبی ہے، گستاخی ہے.
لیکن آپ کہیں گے یا خالق الخلق، مخلوق کو پیدا کرنے والے، مخلوق میں تو سب آ گئے، یا خالق السماوات والارض۔ اور یہی وہ ادب ہے جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں قرآن میں سکھایا، کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا خدا کون ہے، فرمایا جو مجھے کھلاتا ہے، جو مجھے پلاتا ہے، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ یہ نہیں کہا حالانکہ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، اٹھاتا ہے، تو فرمانا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بیماری دیتا ہے پھر شفا بھی دیتا ہے، لیکن کہا نہیں، بیمار تو میں ہوتا ہوں، شفا وہ دیتا ہے۔ یعنی بیماری کی نسبت تو اپنے نفس کی طرف کی، اور شفا کی نسبت جو ہے وہ اللہ کی طرف کی، کہ مقام ادب کا تقاضا یہی تھا کہ آدمی جب بھی کوئی شر کی بات ہو وہ شیطان کی طرف نسبت کی جائے گی، اور خیر کی بات ہوگی تو اللہ کی طرف نسبت کی جائے گی۔ تو اب پیغمبروں نے تو یہی بات کہنی ہے کہ ان سے اگر چھوٹی سی ترک اولا بھی ہو جائے تو امتحان آ جاتا۔ صحیح روایات اصل میں یہ ہے کہ ایک دن ایوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال میں بیٹھے تھے، کوئی دعوت تھی، کوئی کھانے کا وقت تھا، آپ اس میں اتنے محو ہو گئے، حالانکہ کوئی ناجائز بات نہیں کہ بندہ اپنی بیوی سے، بچوں سے، اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرے، لیکن اتنی یعنی اس میں آپ کھو گئے کہ اللہ سے وہ جو ایک سلسلہ تھا ذکر کا وہ منقطع۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فوراً آپ کو امتحان میں ڈال دیا کہ اچھا اب اولاد کی اور مال کی اور اس کی محبت میں تم اتنے آگے بڑھ گئے ہو کہ میری یاد سے بھی غفلت۔ تو سارا امتحان آ گیا۔ اب جب اللہ نے قرآن میں یہ کہا ہے کہ بے نص، اور اس کے بعد دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ مسنی الضر رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے تکلیف جو پہنچی ہے آپ ہی رحم کرنے والے ہیں۔ تو جب اس بیماری کا اللہ نے بھی قرآن میں نام نہیں لیا تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم بلا وجہ تحقیق کر کے ایسی ایسی چیزوں کو اللہ کے نبی کی طرف نسبت کر دیں جو اللہ کے نبی کی شان کے برابر بھی نہ ہوں۔ اس لیے اصول یہ ہے، راجع بات کیا ہے کہ بالکل آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ ہاں آپ کو تکلیف پہنچی، آپ کو بہت ہی کوئی شدید تکلیف میں مبتلا ہونا پڑا، آپ کے بیوی، بچے، اہل، عیال، مال، اولاد سب فنا ہو گئے، اور آپ کے جسم مبارک میں بھی کوئی تکلیف کا دور گزرا، لیکن وہ تکلیف کیا تھی؟ جب اللہ پاک نے بیان ہی نہیں کی تو ہم بلا وجہ کیوں ایسا لفظ زبان سے نکالیں کہ نبی کے مقام میں یا شان میں کوتاہی کا ذریعہ بن جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم راضی ہوئے تو پھر علاج کیا کیا؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے ایوب، میرے پیغمبر، آپ جہاں بیٹھے ہیں یہیں اپنے پاؤں کو ماریں، اور یہاں سے جو پانی نکلے گا وہی آپ کے غسل کے لیے ہے، وہی علاج ہے۔ اس کا معنی ہے کہ آپ کے جسد مبارک کو تو کوئی بیماری تھی، اور پی لیں تو آپ کے اندر کا بھی وہی علاج ہوگا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب چشمے پاؤں مارا تو چشمہ نکلا۔ اچھا اب دیکھیں، بعض ہمارے جو جاہل لوگ ہیں یا تو جہالت کی وجہ سے، یا پھر یہ ہوتا ہے آج کل ایک بہت بڑی مصیبت ہے کہ ہم اپنے ذہن میں اسلام کا ایک خود تصور بنا لیتے ہیں اور اس کے مطابق پھر ہم قرآن کو اور روایات کو بدلتے ہیں، جس کا اقبال نے بھی رونا رویا تھا کہ خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدلتے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ہم قرآن کی طرف بدلتے نہیں، بلکہ ہم کہتے نہیں قرآن میں یہ جو بات آئی ہے نا جی، یہ کوئی مولویوں کو سمجھ ہی نہیں آئی جی، قرآن کی تو بڑی بڑی بات ہے جی۔ تو قرآن کے تراجم کو بدل دیتے، معانی کو بدل دیتے، اور اس کے تابع ہونے کے بجائے۔ تو اس لیے بعض لوگوں نے اس کا بھی ترجمہ پتہ ہے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو جی، یہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں نا کہ رقص نہ کرو اور فقیروں پہ اور بزرگوں کے مزارات پہ دھمال نہ کھیلو، یہ وجد میں نہ آؤ، یہ دیکھو جی ایوب علیہ السلام کو بھی تو حکم ہے نا زمین پہ پاؤں مارو، یہ ناچنا بھی تو پاؤں مارنا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا دیکھو جی اللہ پاک نے بھی تو یہی حکم دیا نا کہ جی زمین پہ پاؤں مارو۔ اور دیکھیں حضرت آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم جب جبل احد پہ کھڑے تھے تو جبل احد ناچنے لگ گیا اور پھر حضور نے پاؤں مارا۔ تو ایسی چیزیں اکٹھی کر کے
نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جاہلوں کو اللہ کے قرآن سے تبدیل کر کے اپنے بدعات کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ پہلے یہ بھی نہیں سوچتے کہ چلو جی ہم آپ کے مولوی کو یا آپ کے ملنگ کو پاؤں مارنے کی اجازت دے دیتے ہیں، پہلے 18 سال بیماری بھگتے، اس کے بعد پاؤں مارے، اور پھر پاؤں مار کے کوئی چشمہ بھی تو نکال کے ہمیں دکھائے، یہ تو نہ ہو کہ اپنا پاؤں ٹوٹ جائے پاگل کا۔ یہ کون سا ہوا کہ وہ دھمال تو نکالے ایوب علیہ السلام کے عمل سے، اور پھر ایوب علیہ السلام کے لیے اللہ نے جو چشمے جاری کیے وہ جاری نہ ہوں۔ اس لیے ہمیشہ اللہ کے قرآن کو بدلا نہ جائے، اللہ پاک کے حکم۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر ہم نے آپ کا اہل بھی اور وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، جتنے بچے تھے اتنی ہم نے اور بھی عطا کر دی حضرت ایوب علیہ السلام کو۔ مثلا 4 بیٹے تھے، اللہ نے 4 کے 8 دے۔ اچھا وہ جو بیٹے فوت ہو ان کو بھی زندہ کر دیا، بیوی بچوں کو بھی زندہ کر دیا، ان سے اور بھی اولادیں بڑھا دی، مال بھی بڑھا دیا، اولاد بھی بڑھا دی، ہر چیزیں دے دی۔ فرمایا اپنی میری رحمت ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے سبب ہے، سبق ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اولی الالباب۔ اب جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے اقتدار پہ آ گئے، ہر چیز اللہ نے عطا فرما دی، تو اب آپ نے بیوی سے بلایا کہ میں نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا، میں نبی ہوں، اپنی زبان سے کیسے پھر سکتا ہوں؟ تو بیوی نے کہا کہ بالکل حاضر، میں نے اگر اتنا عرصہ تکلیف آپ کے لیے برداشت کی ہے تو اب یہ مار بھی برداشت کر، کوئی بات۔ اللہ نے فوراً حکم دیا، فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ اللہ نے حکم دیا کہ ایوب علیہ السلام بالکل اپنی بیوی کو نہ پکڑ، یہی تو بیوی ہے جس نے اتنی برداشت کی، صبر و تحمل کے ساتھ تمہاری خدمت کی۔ لیکن ہم آپ کی زبان کو بھی سچا کرنا چاہتے ہیں۔ آپ ایسا کریں کہ ایک کھجور کا گوشہ لے لیں جس میں 100 چھڑیاں ہوں، باریک باریک شماریخ، اور ایک دفعہ بیوی کو مار دیں، بس آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے، اللہ کے نبی کا قول بھی سچا ہو جائے، اور بیوی کو بھی اتنی اذیت نہ پہنچے کہ 100 کوڑا مارا جائے۔ اس نے بہت بڑی محنت اور مشقت برداشت کی ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا بندہ ایوب بھی کیسا بندہ تھا کہ ہر بات میں میری طرف لوٹنے والا، جو ہم نے حکم دیا اس کی تعمیل۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اصل بات یہ تھی کہ یہ جو ہے جس کو آپ ہیلا کہیں، اصل بات تو یہ ہے کہ جب اللہ نے حکم دے دیا بات ہی ختم ہو۔ اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بطور خاص صرف ایوب علیہ السلام کے لیے تھا کہ اللہ نے ان کو اجازت، بس ختم۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، اسی سے شرعی ہیلا ہے کہ اللہ کی شریعت کا کوئی قانون نہ ٹوٹتا ہو اور انسان کے چھٹکارے کا راستہ بھی نکلتا ہو، تو پھر اس قسم کے ہیل جو ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کسی شریعت کے حکم کو توڑنے والے۔ تو ایک موٹی بات یاد رکھ لیں کہ اگر کوئی ہیلا قانون شریعت کو توڑنے والا ہے تو وہ حرام ہے، اور قانون شریعت بھی نہ ٹوٹے اور بندے کو راستہ ملتا ہو تو وہ جائے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے رحمت کے ساتھ یہ خود ایک تعلیم عطا فرمائی، تو اس طرح آپ نے تعمیل جو تھی کر۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ علماء نے تھوڑی اس میں وضاحت کی کہ اگر ایسے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر جب آپ مثلا 100 شماریخ والا گوشہ منگوائیں، لیکن وہ یہ نہیں کہ وہ ایک دفعہ یوں لگ جائے، نہیں، ہر اس کی چھڑی جو ہے بدن پہ لگنی چاہیے، تبھی تو 100 پوری ہوں گی نا۔ یہ تو نہیں کہ اس کو بند کر کے آپ یوں مار دیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے کچھ نہ کچھ تکلیف بھی پہنچنی چاہیے، ورنہ تو مار کا لفظ ہی صادق نہیں ہے۔ یعنی یہ تو کوڑے کی بات تو الگ ہے نا، لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل نہ لگے۔ اگر آپ ایسے ماریں گے تو پھر قسم پوری نہیں ہو۔ بہرحال یہ تو اس زمانے کا قانون تھا۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں کتنی بڑی رحمت فرما دی کہ اگر کوئی بندہ
اس قسم کی قسم کھا بیٹھتا ہے اور پھر وہ قسم پوری نہیں کر سکتا تو اللہ نے فرما دیا فکفارتہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم، کہ 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا، یعنی صبح و شام کا کھانا، اور وہ بھی درمیانہ، نہ بہت مہنگا اور نہ بہت سستا، وہ کھلا دیں تو قسم کا کفارہ ادا ہو گیا۔ یا 10 آدمیوں کو کپڑے لے کر دے دیں تو پھر بھی کفارہ ادا ہو گیا۔ اچھا، اب ایک بات ایسی ہوتی ہے کہ ایک بندہ اتنا غریب ہے، نہ وہ کپڑے لے کے دے سکتا ہے، نہ 10 بندوں کو کھانا کھلا سکتا ہے، اور قسم بھی توڑ بیٹھا ہے، تو وہ کیا کرے؟ 3 روزے رکھ لے بس، اس کے بعد اس کے لیے کفارہ جو ہے وہ ادا۔ اب اس واقعے کے بعد جتنی انبیاء علیہم السلام کے قصص کے بارے میں کتابیں ہیں، انہوں نے ذکر کیا ہے ذوالکفل۔ اصل میں اسی ضمن میں اور اسی صورت میں اور اسی یعنی سباق میں اللہ نے خود بھی قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی ضمن میں ذکر کیا حضرت اسماعیل، حضرت یسع اور ذوالکفل کا۔ اچھا، اور بعض علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ ذوالکفل جو ہیں دراصل یہ بھی اولاد ایوب علیہ السلام، اور ذوالکفل کے بارے میں جو واقعہ آتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت بڑا اختلاف ہے کتب میں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ نبی ہے، کیونکہ اللہ نے ان کو زمرہ انبیاء میں ذکر کیا ہے قرآن میں، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ وہ نبی تو نہیں تھے، کان رجلا صالحا، اللہ کے ایک مقبول اور محبوب بندے تھے، صالح بندے تھے، اس وجہ سے اللہ نے ان کا ذکر جو ہے وہ بھی اپنا اس سلسلہ انبیاء علیہ السلام کے ذکر میں فرماتے۔ بہرحال راجح اقوال جو ہیں اس میں وہ یہ ہیں کہ حضرت الیسع جو ہیں ان کی نبوت میں، ان کے نبی ہونے میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے نبی۔ حضرت الیسع علیہ السلام جب بڑھاپا آ گیا، ضعیفی آ گئی، کمزوری آ گئی، تو آپ نے سوچا کہ کوئی ایسا بندہ مل جائے گا جس کو میں اپنا خلیفہ بنا دوں، اپنا نائب بنا دوں، تاکہ میرے بعد اس نظام کو تو چلانا ہے۔ تو آپ نے اعلان کر دیا اور تمام لوگ آپ کے ماننے والے جمع ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نے خلیفہ اس بندے کو بنانا ہے جو دن میں روزہ رکھتا ہو، رات میں اکثر رات کا حصہ عبادت میں گزارتا ہو، اور جو کبھی غصہ نہ کرتا، جس میں یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی میں اسی کو بنا دوں گا۔ اب جناب کسی آدمی نے جرأت نہ کی، ایک کمزور آدمی جو تھے، روایات میں آتا ہے کہ جس کی طرف یعنی کسی کی نظر بھی نہیں پڑتی تھی، یعنی کوئی اتنا بڑا آدمی نہیں لگتا تھا، مانا یہ ہے کہ میں نے عام غریب آدمی میں سے اور بڑا کمزور آدمی، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا کہ حضرت یسع علیہ السلام وہ میں ہوں۔ آپ نے دیکھا، آپ چپ کر گئے۔ دوسرے دن کی مجلس میں جب آپ نے اعلان کیا پھر بھی وہی آدمی کھڑا ہو گیا۔ تیسرے دن کی مجلس میں جب آپ نے اعلان فرمایا تو پھر بھی وہی آدمی کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے کہا کہ ٹھیک، اس کی ذمہ داری آپ نے دے دی، اور اپنا سارا معاملہ جو تھا اس وقت نظام حکومت، نظام اقتدار، اصلاح عمران عباد، اصلاح عباد، یہ عمران بلاد، سب آپ کے ذمہ رکھا۔ اب جناب ابلیس نے بڑا زور لگایا کہ کسی طرح ذوالکفل کو اپنے راستے سے ہٹائے، لیکن کوئی داؤ نہ چلا اس کی ذریت کا۔ تو سب نے آگے کہا، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو بڑا زور لگایا ہے ذوالکفل پہ، کوئی ہمارا جادو نہیں چل سکا۔ ابلیس کہنے لگا خلاص فترکونی، اس کو چھوڑ دو، اس کو میں خود کنٹرول۔ تو ابلیس نے کیا کیا کہ حضرت ذوالکفل یہ کرتے تھے کہ رات کو ساری رات عبادت میں گزارتے، دن سارا خدمت میں گزارتے اور روزے سے گزارتے، اور صرف نوم جو ہے قیلولہ، یعنی جیسے آپ یوں سمجھیں کہ کھانے کے بعد تھوڑا لیٹ جاتا ہے، تو بس 1-2 گھنٹے کے لیے اسی وقت لیٹتے تھے اور کوئی وقت۔ تو آپ لیٹنے کے لیے آئے تو دروازہ کھٹکا، آپ باہر آئے، دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی کھڑا ہے۔ اس نے کہا حضرت میں بڑا مظلوم ہوں، مجھے آپ اجازت نہیں دیں گے اندر آنے کے؟ آؤ، کیا بات؟ انہوں نے کہا جناب میرے ساتھ میرے رشتہ داروں نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، یعنی اتنی فریاد اور اتنی لمبی کہانی اس نے سنائی نا جی، کہ وہ جو نیند کا وقت تھا وہ ختم ہو گیا اور عبادت کا وقت آ گیا۔
تو آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، کل میں جب مجلس میں بیٹھوں تو آ جانا، میں تمہارا مسئلہ حل کر دوں. لیکن سو نہ سکے. جب دن میں آپ مجلس میں آئے تو وہ نہیں آیا. دوسرے دن پھر جب سونے کا وقت آیا پھر آ گیا، پھر آپ کو جگایا، پھر کہانی سنائی. آپ نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا کہ تم آ جاؤ. انہوں نے کہا جی میں کیا کروں، وہ جی میرے رشتے دار ہیں نا جی، اب آپ کے بیٹھنے کا وقت ہوتا ہے میرے پاس آ جاتے ہیں جی، ہم آپ کا ساری حق رسی کرتے ہیں، آپ کو سب دیتے ہیں، اور جب آپ کی مجلس کا ٹائم ختم ہو جائے کہتے ہیں بھاگ جاؤ، جو کچھ کرنا ہے کرو. تو ان دھوکے میں آ گیا، اس لیے میں نہیں آ سکا. کہا اچھا بھی کل آ جائے. وہ کل بھی نہیں آیا. تیسرے دن جب آپ 2 دن متواتر، نہ نیند رات کی ہے نہ دن کی ہے، تیسرے دن جب آپ رات کو اسی وقت میں سونے کے لیے آئے تو آپ نے ملازمین سے کہہ دیا کہ آج تو کوئی آدمی آئے اس کو نہ چھوڑیں، چونکہ میں 2 دن سے نہیں سو سکا، آج میں سونا چاہتا ہوں. نے کہا جی ٹھیک ہے. تو آپ جا کے تھوڑا سا لیٹے، ابھی آنکھ لگنے والی تھی تو دیکھا کہ آواز دروازہ کھٹک رہا ہے. آپ نے کہا عجیب بات ہے، ملازمین کو سمجھا کے آئے ہوں یہ کیسے لوگ ہیں. دیکھا کہ دروازہ بند ہے اور اندر سے کھڑا ہوا کھٹکھٹا رہا ہے. آپ نے کہا ہاں ابلیس ہو. تو اس نے کہا ہاں میں تو ابلیس ہوں، اس میں کوئی شک نہیں. اب آپ نے پہچان بھی لیا ہے. تو میں تو یہ کر رہا تھا کہ آپ کو دیکھوں غصہ کیسے آتا ہے، تاکہ ایک دفعہ آپ کو غصہ آ جائے تو وہ آپ کا جو عہد تھا حضرت عیسیٰ کے ساتھ وہ ٹوٹ گیا ہے. آپ نے فرمایا الحمدللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی کہ غصہ نہیں آیا، تو ابلیس ناکام ہو گیا. تو اس لیے آپ کا لقب پڑ گیا ذل کفل، کہ جس نے جو وعدہ کیا تکفل ابھی اس کو پورا کیا اور قائم رہے اور اس میں کسی قسم کی خطا نہیں فرمائی. تو آپ کا لقب جو تھا ذل کفل آ گیا. اور اسی طرح ایک حدیث میں واقعہ آتا ہے، وہاں بھی لفظ ہے کفل. وہ واقعہ یوں ہے حدیث مبارک میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا کفل، اور وہ بنو اسرائیل کے زمانے میں تھا، اور وہ ایسا آدمی تھا اللہ معاف کرے کہ کوئی گناہ کا کام ایسا نہیں جو اس نے نہ کیا ہو. حتیٰ کہ اس نے ایک لڑکی کو 60 دینار پہ راضی کیا. اس لڑکی کو اپنے خلوت قدے میں بلا لیا اور لباس اتار کے جب نعوذ باللہ برائی کے لیے بیٹھا تو لڑکی جو تھی کانپتی اور روتی، اور اس کا تو بدن ایسے تھر تھر کانپنے لگ گیا اور رونے لگ گئی. اس نے کہا کیا بات، میں نے کوئی تم پر جبر تو نہیں کیا، پکڑ کے تو نہیں لے آیا ہوں، میں نے تمہیں 60 دینار میں بات کی ہے، تم راضی ہو کہ خود آئی ہو، تو اب کس بات سے کپ کپ آ رہی ہو، رو رہی ہو، ڈر رہی ہو. اس نے کہا بات یہ ہے کہ پھر میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، لیکن میرے خاندان کو فاقے تھے، ان کو فاقوں سے بچانے کے لیے میں نے اپنی عزت کا 60 دینار میں سودا کیا ہے، لیکن میرا خدا جانتا ہے میں نے کبھی زندگی میں گناہ نہیں کیا. تو اس گناہ کے خوف سے میں کانپ گئی. فوراً کھڑے ہو گئے، کپڑے پہن لیے، کہا اچھا وہ 60 دینار بھی تمہارا ہے، تم جاؤ، اور میں آج کے بعد، اور ایک میرا بھی وعدہ ہے کہ آج کے بعد کفل کبھی گناہ نہیں کرے. تو اس نے بھی گناہ نہ کیا، اور خدا کی شان ہے اسی رات موت آ گئی. صبح جب اٹھے تو دروازے پہ لکھا ہوا تھا غفر اللہ للکفل، اللہ نے کفل کی مغفرت کر، یعنی لکھا ہوا بھی مل گیا. لیکن یاد رکھیں یہ ذل کفل ہے، وہ کفل ہے، وہ بندہ اور تھا اور یہ بندہ جو ہیں یہ اور ہیں. البتہ ان کے نبی اور صالح ہونے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن قرآن پاک نے ان کا ذکر جو ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ. تو حضرت اسماعیل بھی نبی ہے، حضرت یسع بھی نبی ہے، اور اسی ضمن میں اللہ تبارک و تعالی نے ذا الکفل کا بھی ذکر فرمایا ہے. اس لیے اکثر مفسرین کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین اسی طرف گئے ہیں کہ وہ بھی نبی تھے علیہم الصلاۃ والتسلیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 17 سماعت فرمائیں.